کبھی کبھی حالات انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں۔ میری بچی صرف 4 سال کی تھی جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بیچاری گھر سے دال روٹی پکانے کو کچھ سامان لینے کے لیے نکلی تھی۔ میں نے ہی اسے صبح کچھ پیسے دیے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کی ٹانگ میں نقص ہے، آپ سے زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا، گھر کا سامان میں خود لے آیا کروں گی۔ اب تو بچی بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ پکڑوں گی اور بازار تک چلی جاؤں گی۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا اور اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے کام میں نہیں کر سکتا تھا، باہر کے کر لیتا، یہی بڑی بات تھی۔ وہ کہیں سڑک پر میری بیٹی کا ہاتھ پکڑے جا رہی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ وہ تو پھر ماں تھی، مرتے ہوئے بھی اس نے اپنے حواس اتنے نہیں کھوئے۔ اسے یاد تھا کہ مجھے اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اس نے بیٹی کو ایک طرف دھکا دے دیا۔ بیٹی ایک چلتے ہوئے آدمی سے ٹکرا گئی۔ اس نے بچی کو سنبھال لیا، لیکن میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کو تو آخری سانس پر کچھ کہنے کا وقت بھی نہ ملا، اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ آج اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی اور اس کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہو گئی تھیں۔ اب سارے محلے والے اور رشتہ دار بھی مجھے کہتے تھے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہاری بچی بہت چھوٹی ہے، اس کو ایک ماں کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ پاگل ہو جائے گی۔ جب وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ الفاظ بولتے تو میرا دل بیٹھ سا جاتا۔ کیا میری بیٹی پاگل تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ میری بیٹی تو بڑی سمجھدار تھی۔ وہ تو 2 سال کی تھی تو میں اسے کہتا کہ جاؤ یہ برتن کچن میں رکھ آؤ، تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے برتن اٹھائے ان کو کچن میں رکھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ حالانکہ 2 سال کے بچے کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے۔ اب تو 5 سال کی ہونے والی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی، روتی تھی، کئی کئی راتوں تک تو وہ سو نہیں سکی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سمجھایا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ماں پریوں کے دیس میں چلی گئی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی، جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن واپس ضرور آئے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جھوٹی تسلی دے دی تھی، لیکن اس کے پاگل پن کی وجہ ان جھوٹی تسلیوں سے اور اس کی ماں سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا رکھا تھا جس کو وہ کبھی بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ایک لکڑی کی پیٹی تھی، وہ ٹوٹ گئی تو میری بیوی نے وہ پیٹی ایک بڑھائی کو دے دی اور اسے کہا کہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے اس کی ایک چھوٹی سی پیٹی بنا دو اور اس کو ایک تالا بھی لگا دو۔ وہ یہ چھوٹی سی پیٹی اپنی بیٹی کے لیے بنوانا چاہتی تھی تاکہ اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے کھلونے، کپڑے اور گڑیا رکھ سکے۔ یہ وہی پیٹی تھی جس کو میری بیٹی ہر ٹائم اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے اٹھائے پھرتی اور گلے سے لگائے رکھتی۔ میری بیوی کے گھر والے بہت امیر تھے، لیکن میری بیوی نے مجھ سے محبت کی تو انہوں نے اس پر اپنے دل اور گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اس لیے اب بھی وہ لوگ ہمیں پوچھتے تک نہیں تھے۔ بس وہ جنازے پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تیری غریبی نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا۔ اگر تیرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ تو اس کو گھر میں ہی سب کچھ لا کے دیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ پہلے تو تو صرف معذور تھا، پھر تو نکما بھی نکلا اور تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ لوگ اکثر ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ جب 2 لوگ ایک ہی حیثیت کے ہوں اور ایک دوسرے کی کوئی چیز لیں تو اسے مدد کہتے ہیں، لیکن جب 2 لوگوں کی حیثیت میں واضح فرق ہو تو امیر آدمی غریب کو جو دیتا ہے وہ مدد یا سہارا نہیں بلکہ بھیک اور ترس ہوتا ہے۔ اور مجھے تو تمہارے گھر والوں سے یہ سب کچھ نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ بھی تو ایک حادثہ ہوا تھا، میں ہمیشہ سے معذور تو نہیں تھا، لیکن جس جگہ میں کام کرتا تھا میرا مالک بہت سخت تھا، مزدوروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ جب ان کی بڑی سی مشین یکدم ہی ٹوٹ گئی اور اس کا لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا میری ٹانگ پر گر گیا اور میری ٹانگ بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ اس کو کبھی بھی نہ تو جوڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کا زخم بھر رہا تھا، اس لیے ڈاکٹرز کو میری ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ لیکن ابھی بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ مجھے مصنوعی ٹانگ لگ جاتی تو میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو سکتا تھا۔ ویل چیئر کا انتظام بھی خیراتی ہسپتال والوں نے کر کے دیا تھا۔
اب میں بیٹھے بیٹھے ہی کوئی میکینیکل پرزے جوڑ لیتا تھا، لیکن پہلے کی طرح کام نہیں کر پاتا تھا۔ میرا جسم اب بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں بے بسی سے ویل چیئر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں پر بھی لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو معذور ہے، اس کو یہاں سے نکال دو، یہ ایک جگہ پر بیٹھا ہے، اس کے آگے ٹیبل پڑا ہے، فیکٹری چھوٹی ہے، ہمارے لیے جگہ کی تنگی ہو رہی ہے، ہم کیوں اس کے لیے ٹیبل رکھیں، یہاں پر تو کھڑے ہو کے کرنے والے کام ہیں، اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ دکان کا مالک بھی میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو پہلے ہی میری ٹوٹی ٹانگ دیکھ کر ہر وقت مجھے ناگواری سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے پاس کام کرنے والوں کی کمی تو نہیں تھی، اور وہ میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو مجھ پر احساس کرتا۔ ابھی تک اس نے جتنا بھی کیا تھا یہ بھی اس کی مہربانی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ یار تو کچھ پیسے جمع کر کے ایک رکشہ لے لے جو تو بیٹھ کے بھی چلا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آج کل تو رکشے بھی لاکھوں روپے کے ہو گئے ہیں، میں کہاں سے رکشہ لوں گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے ادھار دے دیں تو میں رکشہ چلا کے آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مشورہ تو دے سکتا ہوں، پیسے نہیں، میرے پاس خود اتنے پیسے نہیں ہیں، تجھے تو پتہ ہے ہماری فیکٹری کتنی چلتی ہے، اب تو لوگوں نے گاڑیاں بھی بیچنی شروع کر دی ہیں، پہلے تو گاڑیوں کا کام آ جاتا تھا، ورنہ موٹر سائیکل کے کام میں رکھا ہی کیا ہے، کوئی 200-300 سے زیادہ کا کام نہیں نکلتا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اور اس نے مجھے دبے لہجے میں کہہ دیا کہ اپنا کوئی اور انتظام کر لے۔ میں بڑا پریشان تھا، گھر آ کے کھانا بھی پکاتا تھا، ہمارے رشتہ دار تھے لیکن کسی نے بھی ہاتھ نہ پکڑایا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو سب کے چہرے صاف نظر آ جاتے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، سب کا یہی رونا تھا کہ ہم تو اپنے آپ کو سنبھال لیں، بڑی بات ہے، تجھے اور تیری بیٹی کو کہاں سے سنبھالیں۔ ہر دفعہ لوگ برے نہیں ہوتے، آج کل مہنگائی ہی اتنی ہے کہ انسان اپنے بچوں کا پیٹ بھرے یا دوسروں کے بارے میں سوچے۔ اب احساس کرنا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کسی کا خیال کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں کھانا بنتا تھا تو آس پڑوس کے ایسے گھروں میں پہلے بھیجا جاتا تھا جو کہ ضرورت مند ہوتے تھے، لیکن آج کل جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کوئی کسی کو روٹی نہیں پوچھتا۔ میری بیٹی بڑی صابر تھی، میرے ساتھ بڑے حوصلے سے فاقے تک کاٹ لیتی تھی۔ جب مجھے وہ وقت یاد آتا کہ جب میں بے دریغ خرچ کر دیتا تھا تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ جب میری بیٹی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہوتی تھی۔ اب ہر چیز کو انسان پیسے میں تولتا ہے، اب تو وقت کے بھی پیسے ہوتے ہیں، اسی لیے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن بچی کے لیے بڑا پریشان تھا۔ جیسے ہی میں کچھ بہتر ہوا بیساکھی کے سہارے باہر نکل جاتا، کہیں کوئی کام کم مشقت والا ملتا تو کر لیتا، اپنی بچی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک دن وہ اسی ڈبے کو گلے سے لگائے بیٹھی تھی، میں پورا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا، وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ساتھ والی عورت کو کہا تھا کہ اس کا خیال کیا کرے، اس کے بھی بچے تھے، وہ اتنا ہی خیال کرتی تھی کہ بس یہ اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ میں روز اس کے سہارے اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا تھا، گھر کو باہر سے تالا لگاتا تھا، لیکن وہ اس کے گھر کے اندر سے گزر کے وہاں پر چلی جاتی تھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے اندر سے وہ پار ہو جاتی تھی، میں اسے کہتا تھا کہ بس اندر ہی اندر کھیلتی رہنا اور کہیں نہیں جانا۔ اس عورت کو میں نے کہا تھا کہ اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا کرے، میں اسے مہینے کے 1000 روپے دے دیا کروں گا۔ وہ اس کو دال روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھلاتی تھی، اور یہ کھلاتے ہوئے بھی وہ مجھ پر احسان ہی جتاتی تھی، کہتی آج کل 1000 میں آتا کیا ہے، لیکن تم پڑوسی ہو، معذور ہو اور مجبور ہو، تو میں اتنے پیسوں میں بھی تمہاری بیٹی کو کھانا کھلا دیتی ہوں۔ میں ابھی تو اس کو دال روٹی ہی کھلا سکتا تھا، لیکن کبھی کبھی اپنی بیٹی کے لیے 1 سیب یا 2 کیلے لے لیا کرتا تھا۔ میری بیوی اس کا بہت خیال کرتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی لیکن اس کو کھانا کھلاتی تھی، اس کو چیزیں لے کر دیتی تھی، اس کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتی تھی۔ اس کے پاس مشین نہیں تھی، سوئی دھاگے سے ہی کپڑے سیتی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ ایک عورت تو باپ بن کر اولاد کو پال سکتی ہے، لیکن ایک باپ ایک ماں بن کے اولاد کو نہیں پال سکتا، یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اس کے اندر یہ عنصر ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی ممتا نہیں ہوتی، وہ تو سخت مزاج انسان ہوتا ہے۔
زمانے کی سختیاں جھیل کر بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے پیار نہیں کرتا، پیار تو بہت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دن رات اپنی جان کی پرواہ کیے بنا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کرنا تو صرف عورت کا کام ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ کی محبت کو بھی ایک ماں کی محبت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ماں کی محبت خالص ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ اس ڈبے کو گلے سے لگائے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بیٹا اس کے اندر کیا ہے؟ کیوں اس کو نہیں چھوڑتی ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر میرا خواب ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا خواب؟ اس نے کہا کہ ابھی نہیں بتاؤں گی آپ کو، بعد میں بتاؤں گی بابا۔ وہ 5.5 سال کی ہو گئی تھی، اب ٹھیک سے باتیں بھی کرتی تھی۔ اسے اسکول داخل کروانے کی عمر تھی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ پھر کسی دوست نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، جب 6 سال کی ہو جائے گی تب کروا دینا، بچہ بڑا ہو تو اسکول جانے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس کی ماں نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے وہ بچوں کی مائیں دیکھے تو مزید پریشان ہو جائے۔ میں نے بھی خود کو تسلی دے لی، جبکہ یہ بات غلط تھی۔ 6 سال کا بچہ تو پہلی دوسری کلاس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت ضائع ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک ہفتے بعد مجھے میرے مالک نے بھی فیکٹری سے نکال دیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے لیے ہمیں ٹیبل رکھنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، تو خود اپنا انتظام کر۔ میں بڑا پریشان تھا۔ ایک جگہ رکشے کی بات کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے رکشہ نہیں دے سکتے، آپ کو کم سے کم آدھے پیسے دینے پڑیں گے، پھر آپ کو رکشہ ملے گا، اور اس کے بعد آپ آدھے پیسے قسطوں میں پورے کریں گے۔ آدھے پیسے میں بھی وہ مجھ سے 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ میرے پاس اس وقت 250 نہیں تھا، 2.5 لاکھ کہاں سے لے کر آتا؟ میں نے ادھر ادھر سے ادھار پکڑنا شروع کر دیا، اور اسی طرح 2-3 مہینے گزر گئے۔ کبھی کسی سے 200 لے لیتا، کبھی کسی سے 300، کبھی کسی دکان کا کوئی کام کر دیتا، لیکن ایک ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ میں ہسپتال گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹانگ لگوانے کا ایک کوٹا ہوتا ہے، لیکن آج کل وہ بند ہے کیونکہ کوئی پیسے ہی نہیں دے کر جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس ذرا مشکل ہے، آپ کے کیس پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ایک قابل سرجن کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کا پروسیجر آسان نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو پرائیویٹ ہسپتال سے ہی سب کچھ کروانا چاہیے، نہیں تو آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اتنا زیادہ مایوس ہو گیا، ہر چیز کے لیے پیسہ بہت ضروری تھا، پیسے کے بغیر تو انسان کی عزت ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی غریب کو نہیں پوچھتا۔ میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ میری بیٹی گھر میں بھوکی تھی، مکان مالک کرایہ مانگ رہا تھا، بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے میٹر کٹ چکا تھا، گرمی کا موسم تھا، میرے دماغ میں بھی الٹے سیدھے خیال آنے لگے۔ اب مجھے پتا چلا کہ کیوں لوگ بیٹھے بیٹھے خود بھی زہر کھا لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی زہر دے دیتے ہیں، کیونکہ ایسی زندگی سے تو مر جانا اچھا ہوتا ہے۔ آج میرے دماغ میں بھی یہی سب چل رہا تھا۔ میری بیٹی بھوکی تھی، لیکن مجھ سے کھانا نہیں مانگ رہی تھی۔ میرا دماغ اتنا خراب تھا کہ میں گھر آیا، اور جب اس نے مجھ سے کوئی بات کی تو میں نے اس کو بھی ڈانٹ دیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اس ڈبے کو کیوں نہیں چھوڑتی، ورنہ سارے محلے میں پاگل مشہور ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے، تمہیں پتھر ماریں گے، کیوں نہیں چھوڑتی ڈبے کو، کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے وہ ڈبہ میرے سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ بابا، اس میں میرا خواب ہے، وہ خواب آپ لے لیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ آپ اس ڈبے کو کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب میں نے ڈبے کو کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی نے اس ڈبے میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہاں سے ملا تمہیں یہ سب کچھ؟ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں میں مزید آنسو بھر گئے، مجھے اپنے اوپر شرم آنے لگی۔ اس کے اندر پیسے تھے، ڈھیر سارے پیسے۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ اس نے مجھے جو بتایا وہ یہ تھا کہ بابا، میں یہ ڈبہ لے کر باہر چلی جاتی تھی اور لوگ مجھے پیسے دیتے تھے، یعنی وہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ امی بھی اس ڈبے کے اندر پیسے ڈالتی رہتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ اپنے بابا کو نہ بتانا،
یہ سارے پیسے اپنے بابا کو تب دینا جب ان کو ضرورت ہوگی۔ یہ وہی والے پیسے ہیں۔ جب میں نے ان پیسوں کو گنا تو یہ اتنے تھے کہ میری ٹانگ لگ سکتی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ تمہارا خواب ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے پیروں پر چل رہے ہیں، اور مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس ڈبے سے یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلیں گے تو پھر مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر بازار لے جائیں گے۔ مجھے میلہ دیکھنا ہے، وہی میلہ جو پچھلے دنوں لگا تھا، لیکن آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا۔ میری ساری دوستیں وہاں پر گئی تھیں۔ میں بھی اس میلے میں جانا چاہتی ہوں۔ وہاں پر شیر بھی ہوتا ہے، بھالو اور گھوڑا بھی۔ مجھے گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ میری بیٹی کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جب اس کا باپ اپنے پیروں پر چلنا شروع کرے گا تو اس کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور اپنا علاج کروایا۔ مجھے مصنوعی ٹانگ لگوا دی گئی۔ اب میں واپس اسی جگہ پر کام کرنے لگا جہاں پر پہلے کام کرتا تھا، اور میں پہلے سے زیادہ کام کرتا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو اسکول میں داخل کروایا، اس کو اچھا کھانا کھلاتا تھا، اور جب وہ میلہ ہوا تو میں اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اس میلے میں بھی لے گیا۔ میں نے اسے گھوڑے کی سواری بھی کروائی، اچھی اچھی کھانے کی چیزیں بھی لے کے دیں، اسے گلے سے لگا لیا اور دوسری شادی کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ آج اس بات کو 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ میری چھوٹی سی بیٹی کی سمجھداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اتنی سمجھدار تھی، میں یہ جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہ بس اس ڈبے کو اسی لیے گلے سے لگا کے رکھتی تھی کیونکہ اس کے مطابق اس کے اندر اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی جو وہ کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ آپ کو پاگل ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہے، آپ کے دکھ کو آپ کا گناہ بنا دیتی ہے۔ میری بیٹی میرے پاس ہے اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا کیونکہ وہ میری پیاری بیوی کی آخری نشانی ہے، اس عورت کی جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اس کی آخری نشانی کو میں کیوں نہ سنبھال کے رکھوں؟ میرے لیے تو وہی میرا سب کچھ تھا۔ میری بیٹی نے اب میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور آگے بھی پڑھنا چاہتی ہے، لیکن کیا کروں، مہنگائی بہت ہے۔ اپنا گھر چلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، تب گزارا ہوتا ہے۔ دن رات کی محنت کی وجہ سے صحت بھی اب خراب رہنے لگی ہے۔ سوچتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں، اپنی زندگی میں یہ ذمہ داری بھی پوری کر دوں تو سکون سے مر سکوں گا، ورنہ آج کل کی دنیا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر میں مر گیا تو نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ دنیا کیا کرے۔ لیکن وہ بضد ہے کہ اسے آگے پڑھنا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنا آپ بھی کہ مجھے اللہ صحت دے، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بیٹی کو عزت سے اس کے گھر کا کر سکوں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ماں باپ کو سکھ دکھائے، اور اللہ کسی باپ پر یہ امتحان بھی نہ ڈالے کہ اس کی بیوی کسی معصوم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائے۔ آمین۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔